اگر اجماع کے بارے میں جو بات آپ نے کہی ہے، غامدی صاحب نے کہی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے پریشان کن ہے کہ گویا ان کو، مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ بات اس طرح سے نہیں کہی ہوگی، ورنہ یہ تو انتہائی سادگی کی بات ہے. یعنی یہ تو 2009 اور 10 میں جو میں مسجد کے اندر عام لوگوں کو اصول الفقہ کے لیکچرز میں سمجھا رہا تھا اس میں یہ اجماع کا کانسیپٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے. جو عام بالکل آدمی، وہ آدمی جس کو عربی تو کیا تجوید بھی ابھی ٹھیک نہیں آتی، بالکل طالب علم لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، نئے نئے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ساتھ میں تجوید بھی چل رہی ہے اور ونس اے ویک ان کی فقہ کی کلاس بھی چل رہی ہے. اصول فقہ کے ہم نے اس میں کچھ 16 لیسنز جو ہے بنائے تھے، تو وہ تیار کر کے ان کو یہ سکھائے تھے. تو اس میں ایک اجماع کی بحث تھی. حقیقت یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر اجماع کی جو گفتگو تھی، اتنی گفتگو جو عام آدمی کو بھی سمجھائی جا سکتی ہو اتنی آسانی کے ساتھ، لگتا ہے کہ اس سے بھی آدمی واقف نہ ہو، یعنی اجماع کی تعریف ہی نہ پتہ ہو کسی کو. بھائی میرے، اس کی تھوڑی سی تعریف میں پہلے کر دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم اجماع جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک زمانے میں جو بھی مسئلہ آیا ہو، اسی صورت میں جو مسئلہ ہے اس وقت میں جتنے بھی بڑے موجود تھے، جتنے بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس موجود تھے، ان سب کا کنسنسس ہو جائے اور وہ کنسنسس ان کے مرنے تک برقرار رہے. اب ظاہری بات ہے اس زمانے میں کوئی ایسی جو بڑی بڑی کنسورشیا نہیں بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ ٹیمیں نہیں بنی ہوئی تھیں کہ جس میں لوگ باقاعدہ بیٹھ کے کنسنسس اسٹیٹمنٹ جمع کرتے، لکھتے لکھاتے اور ایک ایگریمنٹ ہوتا. یہ سارا کا سارا ہائنڈ سائڈ پہ ہوتا ہے. اس امام نے اپنی یہ بات کہہ دی، انہوں نے وہاں کہہ دی، انہوں نے وہاں کہہ دی، تو بیک یعنی جو لوگ وہ ہیں کیا کہنا چاہیے، متاخرین ہیں، وہ پھر آتے ہیں اور اپنے اپنے زمانے میں ان کو دیکھتے تو وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں اجماع نظر آیا کہ جتنی بھی کتابیں ہم نے، اتنے سارے بڑے بڑے لوگ جو جو موجود تھے، ان سب کا اتفاق ہوا اس بات پر. کیسے ہوا؟ وہ کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہائنڈ سائڈ سے ریٹروسپیکٹیولی اس کو دیکھا گیا کہ کہاں کہاں کس نے کس بات پہ کلام کیا ہے، اور ان سب کی رائے دیکھی تو وہ متفق علیہ ہو گئی، یا وہ ایک طبقے میں متفق علیہ ہو گئی. تو اجماع آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا، مطلب حنفی فقہ کی کسی کتاب میں اجماع لکھا ہوگا تو مراد یہ ہوگی کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن بن زیاد، اور یہ جتنی ہماری ٹیم ہے ان کی پوری 40 لوگوں کی جو شورا امام ابو حنیفہ بیٹھ کے بناتے تھے، اور جو اس شورا میں جس نے 30 سال تک مستقل پھر مسائل پہ ابحاث کی اور پوری پوری چیزیں لکھی گئیں، تو اس میں سب کی اختلافی رائے جو ہوتی تھی وہ سب لکھی جاتی تھی. تو امام صاحب نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، آخر میں کنکلوژن اس کا ہوتا تھا، اس کو پھر لکھ دیتے تھے. لیکن جس میں 3 بڑے 4 بڑوں کی جو مین رائے ہوتی تھی، باقی لوگ یا تو اس رائے پہ ہوتے تھے، کچھ اس میں کچھ اس میں، تو 3 یا 4 جو رائے بنتی تھی وہ سب لکھ دی جاتی تھی کہ امام صاحب کی رائے ہے، شیخین کی رائے ہے، کبھی کہتے تھے کہ طرفین کی رائے ہے، کبھی کہتے صاحبین کی رائے ہے، کبھی یہ کہ حسن بن زیاد کی رائے میں مختلف ہے، کبھی فلاں کی رائے میں اختلاف ہے. وہ سب جمع کر کے اسی طریقے سے لکھی جاتی تھی اور لکھی جاتی ہے، اب تک ایسے ہی موجود ہے. ان میں بھی اگر کہیں سب نے اتفاق کر لیا اور اتفاق پر رہے، کیونکہ ابھی کتاب ان سب کے جانے کے بعد امام محمد اگر لکھ رہے ہیں، یا ان کے بعد والا کوئی امام قدوری لکھ رہے ہیں، اور امام طحاوی کہیں جا کے لکھ رہے ہیں، اسی مکتبہ فکر کے بدائع ثنائے میں لکھی جا رہی ہے، تو یہ اب یہ جو تفصیل جب پیچھے جا جا کے دیکھی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ او ہو، ان کی بھی رائے، ان کی بھی، سب کی سبھی یہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ چلو بھائی ان کا اجماع تھا. اب کہا کہ اجماع ہے، تو اس میں آپ جو ہے المیزان دیکھیے امام شاعرانی کی، تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ وہ ہر مسئلے میں پھر اوپر پہلے لکھتے کہ اجماع کن کن باتوں پر ہو گیا ہے، اور پھر نیچے لکھتے. تو بہت بات کے ہیں. تو ریٹروسپیکٹو جسے کہنا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں نا ریویو آرٹیکل لکھا جاتا ہے، اجماع تو ریویو آرٹیکل سے پتہ چلتا ہے. ہاں صحابہ کا اجماع پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ عملی طور پر نظر آ جاتا ہے. مثلا صحابہ کا یہ اجماع ہو گیا کہ حضرت عثمان کے طریقے رسم خط جو ہے، جو انہوں نے کروایا اپنے زمانے، وہ اب طے ہو گیا، متعین ہو گیا. یا مصحف کو دفتین کے درمیان جمع کیا جائے گا، ابو بکر صدیق نے جب کروا دیا تو بس ہو گیا امت کے اندر اتفاق. یا یہ کہ اموال فے جو بھی تھے، وہ اس میں سے اہل بیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھا معاملہ، وہ ان کو اس میں نصیب، ان کا حصہ جو ہے، یعنی ان کا اس کا ترکہ نہیں ہوگا، ان کی وراثت نہیں ہوتی. یہ سب چیزیں صحابہ نے کی، باقی تمام صحابہ نے، کسی امام نے کی، کسی بڑے صحابی نے، کسی خلیفہ نے کی، باقی سب نے اس پہ اتفاق کر لی، یعنی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو گویا ان کا وہ اس پہ ریفرینڈم ہو گیا اور وہ ایگری کر گئے اس پر، تو وہ چیز متعین ہو گئی. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ چیز تبدیل ہو سکتی ہے، بھائی وہ تو تبدیل اگر ہو گئی، وہ سیناریو بدل گیا تو اجماع رہا ہی نہیں، اجماع تو اس سیناریو پر ہوا ہی نہیں ہے. سیناریو بدل گیا تو نیا اجتہاد ہوگا. اجتہاد اور اجماع کو کنفیوز نہیں کیجیے. اجماع کا مطلب ہے
ایک ہی ایشو پر وہ ایشو بدل جائے تو ظاہری بات ہے اس میں بالکل سب کچھ بدل جائے گا، پھر تو اجماع رہا ہی نہیں۔ پھر آپ اس میں مثال دیتے ہیں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کی، اول تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر اجماع ہو امت کا، کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اجماع کبھی بھی نہیں ہوا امت کا کہ یہ حرام ہے۔ لاؤڈ اسپیکر یا اس طرح کی چیزوں پہ جب بھی اختلاف ہوا وہ تو دیانتداری، عین دیانتداری کی بات ہے کہ جس لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت انہوں نے نہیں، یہ علماء کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے اس وقت کے جو انجینئرز ہیں، وہ لوگ جنہوں نے یہ چیزیں بتائیں، ان سے سوال ہوا، دینی طور پر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ مائک سے آواز بڑھائی جا رہی ہے، تو کیا یہ جو بندہ بول رہا ہے، امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر مائک سے جب نکلتا ہے تو یہ اسی کی آواز ہے، یا یہ آواز مشین اس کو کچھ اور کر کے نکالتی ہے تو وہ مشین اب اس کی آواز نہیں سمجھی جائے گی؟ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کی آواز نہیں ہے، یہ تو مشین اپنے طور پہ اس کو کچھ ایمپلیفائی کر کے نئی چیز نکالتی ہے، نئی چیز ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ اس کی آواز نہیں ہے، کوئی اور آواز ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے نماز نہیں ہوگی، جائز کیسے ہوگا؟ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ پھر بعد میں وقت گزرا، لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی یہ اصل نہیں ہے، اب وہ ذرا سا اور امپلیفیکیشن ہو جاتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، وہی ساؤنڈ ویوز ہیں ایگزیکٹلی سیم، ان کو اسیس کر لیا گیا، سمجھ لیا گیا، جو کہانی ہے یہ وہی ہے، تو جائز ہے۔ خود مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، پہلے ناجائز، اسی کتاب میں پھر آگے وضاحت کر دیتے ہیں کہ ہاں نہیں نہیں جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ جو بتائیں گے، میڈیکل والے کل تک یہ کہتے تھے کہ نہ جناب اس میں یہ مسئلہ ہے، تو کہتے ٹھیک ہے حرام ہے، آج آپ کہتے ہیں اس میں اب یہ مسئلہ نہیں تو حلال ہے۔ وہ تو سیناریو آپ، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس پر ریسرچ کریں، وہ تو ریسرچ ایسے ہی کریں گے کہ آپ سے پوچھیں گے اور آپ بتائیں گے اس کی تفصیلات، ڈاکٹر ہونے کی ایسے سے مثلا یا جس فیلڈ کا وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ تو کمال درجے کی دیانتداری ہے کہ جو بات جب سمجھ میں آئے جس طرح سے بتائی جائے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب اس زمانے میں زوولوجسٹ نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی یہ کیڑے کی ایک قسم ہے، جھینگا جو ہے کیڑے سے قریب ہے، اس کی شکل ویسی، وہی گندگی کھاتا ہے، کیا کرتا ہے جو کچھ، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ کیڑے کی قسم تو حرام ہے، ناجائز ہے، ختم بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو السمک کو خالی حلال قرار دیا کہ اس کا وہ پانی کا میتہ ہی حلال۔ اب اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جناب وہ اس سے نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ وہ الگ کرسٹیشنز اپنی ایک پوری ان کی فیملی ہے، اور یہ بالکل جو ہے وہ انورٹیبریٹس میں آتا ہے، جو بھی کہانی اس کی وہ بنائے گا کہ جناب یہ مچھلی ہی سے اقرب ہے اور اسی کی قسم میں، اور بولا اس کو یہ جاتا ہے، جو بھی معلوم کیا، اندازہ لگایا۔ تو مفتی تقی اسماعیل صاحب وغیرہ اور جو بڑے 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 امت میں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جائز بھی ہے، بلکہ مکروہ تحریمی تو دور کی بات، تنزیہ بھی نہیں، جائز قرار دیا۔ ہاں خلاف اولا کہنا ایک الگ بات ہے، بعض کے نزدیک احوط یہ ہے کہ چلو کیونکہ اگر ہلکا سا بھی اشکال ہو تو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سچویشن بدل جائے، آپ اس کی سائنس کی بیس پہ یا اس کی ریسرچ کی بیس پہ ایک فیلڈ جو کہ دنیا میں ایوالو ہو رہی ہے اس میں ایک نیا ایشو آئے، پھر جو بات کہی جائے گی اس پر ہی جب حل ہوگا۔ اس میں تان علماء پہ کیسے ہو گیا؟ بڑی عجیب بات ہے تو تان کرنا، مطلب یہ کہ شروع میں پرفیوم پہ اس میں الکوہل ہوتا ہے، الکوہل کیا ہوتا ہے؟ شراب ہوتی ہے، حرام، ظاہری بات ہے نجس ہے شراب۔ پھر بعد میں نہیں بھائی یہ سنتھیٹک ہوتا ہے، ڈی نیچرڈ ہو جاتا ہے سارا کا سارا، اس میں جو ہے یہ بالکل ہی ایک الگ فینول گروپ خالی ایک لگا ہوا ہے، اور یہ بھی وہ نہیں کھجور وجور سے نہیں بنا ہوا ہے الکوہل، اس میں جو ہے یہ ہے کچھ اور ہی بالکل۔ تو احناف کے اصول یہ ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے اس کا استعمال جو کہ سنتھیٹک ہو، اس میں یہ سب تفصیلات ہوں، اس کی چھوٹی کوانٹٹی کھجور انگور سے نہ بناؤ، تو وہ نجس کیا ناپاک دور کی بات، وہ تو کھا بھی سکتے پی بھی سکتے، بالکل کھلی اجازت ہے۔ تو یہ تو سائنس بتائے گی نا ان کو، یہ مولانا کا کام تھوڑی ہے، مفتی کا کام تھوڑی ہے، تو یہ بالکل الگ مسئلہ ہے، اس کو بھی اس سے گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔